جیت شیئا امرا، سمجھ میں آنے والی بات، یعنی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ حضرت خضر نے فرمایا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ کو ایک دم یاد آیا، انہوں نے فرمایا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، بھائی اگر میں بھولے سے کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اس پہ آپ مجھے مت پکڑیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آرام سے چل رہے ہیں۔ آگے گئے، ایک لڑکا آ رہا تھا، حضرت خضر نے پکڑ کے اس کو مار دیا، یا تو گردن اڑا دی اس کی، یا کس طریقے سے قتل کر دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس نوجوان نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور بلا وجہ ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بھی کام اچھا نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اب خود اپنی سزا ان کو بتائی، کہا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، بس اب میری سزا یہ ہے کہ اب میں نے اگر سوال کیا تو سزا یہ کہ آپ میرا راستہ جدا، یعنی مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں بس۔ اب آگے گئے ہیں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک بستی میں گئے مسافر بن کے، ان لوگوں سے بولا بھائی ہم مسافر ہیں، تھوڑا سا ہمارا انتظام کر لیں کوئی کھانے پینے کا، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑے کنجوس قسم کے لوگ، مسافروں کا خیال بھی نہیں کر رہے۔ تو حضرت خضر نے دیکھا بستی والوں کی ایک دیوار تھی، گرنے لگی تھی نا، نقصان ہو جاتا، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم مسافر ہیں، ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے، اور یہ کمبخت ایک نمبر کے کنجوس لوگ، تو اگر آپ نے ریپیئرنگ کا کام کرنا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو ان سے کچھ پیسے ہی لے لیتے اس کے بدلے میں، کہ بھئی میں دیوار ریپیئر کر کے دوں گا لیکن کچھ ہمیں کیا دے دو، پیسے دے دو، تاکہ ہم کچھ کھا پی تو لیں، بھوک سے حالت ہماری خراب ہو رہی ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہو گیا؟ جدا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر صبر کر لیتے تو کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی، اور کچھ واقعات آ جاتے۔ پھر حضرت خضر نے ان تینوں کی حکمتیں بیان کی کہ جو کشتی تھی یہ غریب آدمی کی ہے، جو سمندر میں بیچارے اجرت پہ مسافروں کو دائیں بائیں کرتے ہیں۔ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ کشتی کو غصب کر لیتا ہے ظالم، تو وہ عیب دار کشتی کو غصب نہیں کرتا، تو میں نے یہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ وہ عیب دار دیکھ کر اس کشتی کو واپس کر دے گا۔ اور وہ جو لڑکا ہے، یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو اپنے والدین کا سخت نافرمان بنتا، جبکہ والدین ان کے نیک اور صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو موت دے کر اس کے بدلے میں ان والدین کو دوسرا بچہ دیں، اور وہ بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ مر گیا، لیکن میں نے قتل اس لیے کیا اللہ کے حکم سے کہ اس کا نعم البدل اللہ ان کے اگر یہ زندہ رہے گا تو والدین کو بہت ستائے گا۔ اور رہا وہ جو بستی کا مسئلہ، دیوار کا، بستی میں اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور ان یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو لڑکے ہیں یتیم، ان کا والد نیک آدمی ہے۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ خزانہ گر گیا تو یہ کنجوس قوم جو ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو سارے خزانے لوٹ لے گی۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے، ان کو پھر اطلاع ملے اور یہ خود اپنا خزانہ نکالیں، اب یہ بچے ان کے خزانے پہ قبضہ ہو جائے گا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اے موسیٰ یہ ان واقعات کی حکمت ہیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس واقعے سے اسباق کیا ملتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے، اچھا دیکھو حضرت خضر کے پاس نہ علم غیب تھا اور نہ کوئی طاقتیں، اللہ نے بتا دیا کہ ایسا کریں اور اس میں حکمت یہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت خضر کا مقام حضرت موسیٰ سے زیادہ نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ بعض دفعہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں تو بعض دفعہ انسانوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، کام کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔
فرشتے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم کاتب کی مرضی کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتا، لہذا لکھنے کی نسبت قلم کی طرف نہیں ہوتی، رائٹر کی طرف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں تکوینی امور۔ اس کائنات کو جب اللہ چلاتے ہیں نا تو کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا اللہ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق۔ تو یہ کام اللہ فرشتوں سے بھی لیتے ہیں، ان کو اختیارات نہیں دیتے۔ اسی طرح بعض دفعہ اللہ بعض انسانوں سے بھی لیتے ہیں مگر اختیارات ان انسانوں کے پاس نہیں ہوتے، لہذا وہ کام ان انسانوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم فرشتوں سے نہیں مانگتے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بارش فرشتہ تھوڑی دے گا، بارش کون دے گا؟ اللہ، ہاں وہ فرشتوں کے ذریعے دے دے۔ حضرت مریم کو جو بیٹا ملا اس میں جبریل کی قدرت نہیں ہے، قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جبریل تو ایک ذریعہ بنے ہیں، اسی وجہ سے جبریل سے کبھی بھی اولاد نہیں مانگی جاتی، یہ شرک ہے۔ اب کوئی کہے جبریل آپ نے مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا تو مجھے بھی، میری تو بیوی بھی ہے، ہم دونوں صحت بھی ہیں، رپورٹیں بھی بالکل کلیئر آ رہی ہیں، سب کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو اے جبریل آپ ہمیں بیٹا دے دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر، یہ شرک، کیونکہ جبریل کو بیٹا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح خضر علیہ السلام کو بھی یہ اختیارات نہیں تھے بلکہ اللہ نے کسی خاص موقع پہ ان کو بتا دیا کہ یہ کام میں یہ حکمت ہے، آپ یہ کر دیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات بگاڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور بنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے غافل بولو نہیں۔ اب وہ دیکھو بچے کو مار کے چلے گئے اور ماں باپ تو رو رہے ہوں گے، ہائے ہمارا چھوٹا سا بچہ پتہ نہیں کیسے مر گیا، ہائے ہائے یہ ہو گیا۔ ان کو پتہ نہیں بھائی اللہ نے آپ کے لیے یہ بہت اچھا، یہ بہت قتل بھی کر دیتے ہیں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو۔ اسی طرح وہ جو دیوار صحیح ہو گئی تو اب وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں قوم کے لوگ، یار ہم تو ایک نمبر کے کنجوس، مگر ہماری دیواریں پھر بھی فری میں کیا ہو رہی ہیں؟ صحیح ہو رہی ہیں۔ تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو دیواریں صحیح ہو رہی ہیں اصل میں تم کمبختوں کے ظلم سے یتیموں کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ یتیموں کے لیے صحیح ہو رہی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، ان یتیموں کے لیے جن کے والد نیک آدمی۔ پتہ چلا آپ کے والدین اگر نیک ہیں یا آپ اگر نیک ہیں تو غیب سے اللہ کیسے آپ کے بچوں کے لیے انتظام کرتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیسے غیب سے انتظامات ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ تو تقوی للہیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کسی کو بھی خضر بنا کے بھیج سکتا ہے، خضر کو نہ بھی بھیجے، خضر علیہ السلام تو انتقال ہو گیا، بہت سے کہتے ہیں زندہ ہیں، واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی ان کی زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے تو پھر ان سے آپ پوچھ لیں جا کے، میری تو اب تک ایسی کوئی ملاقات ہو نہیں سکی۔ حضرت عیسیٰ کی حیات پر تو دلائل قائم ہے، حضرت خضر کی حیات پر کوئی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کیسے غیب سے کیا کرتے ہیں؟ انتظام۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظامات کیے ان کی نیکی کی وجہ سے۔ تو آپ اگر نیک ہیں تو اللہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کے غیب سے آپ کے بچوں کی مدد کرے گا، بچوں کی نہیں تو بچوں کی، تو یہ خاندانی اثرات نسلوں میں چلتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور اس میں اور بہت سارے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، پھر وہ انشاءاللہ بعد میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔